113 آیت نمبر ہے 113۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جس وقت فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دو عظیم معجزے رکھے، ایک معجزہ خوف کے لیے تھا اور ایک معجزہ ان کو مانوس کرنے کے لیے تھا، آپ یوں کہہ لیجئے ایک معجزہ ترغیب کے لیے تھا، ایک ترہیب کے لیے تھا۔ سانپ کا جو معجزہ تھا وہ رعب اور دبدبا کے لیے تھا، اور ہاتھ کے چمکنے کا جو معجزہ تھا وہ ان کو اپنے سے مانوس کرنے کے لیے تھا۔ فرعون اور اس کے حواریین صورتحال تو سمجھ گئے، لیکن انسان کی جب بدبختی ہو تو انسان کھلی واضح حقیقتوں کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو جادو ہے، اگر یہ جادو ہے اور یہ چھوٹا موٹا جادو بھی نہیں بڑا تگڑا جادو ہے تو اس کے مقابلے پر ہمیں بھی بہت بڑے جادوگروں کو لانا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو سمجھانا تھا سمجھا چکے۔ فرعون نے مقابلے کے لیے کوشش کی، پورے ملک میں پورے مصر میں اعلان کیا گیا۔ وہ زمانہ جادو کے عروج کا تھا، قدم قدم پر جادو کے ماہر موجود تھے، اور بڑے چن چن کر ماہرین کو جمع کیا گیا، اور ایک ان کا کوئی تہوار کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، جس دن سارا شہر باہر نکل کر، جیسے اب بھی احرام مصر وغیرہ بڑے بڑے میدان ہیں مصر میں، بہت بڑے میدان میں مقابلہ طے قرار پایا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کے مطابق تشریف لائے، لیکن فرعون نے اپنا رعب اور دبدبا بٹھانے کے لیے، جیسے آج کل ہوتا ہے، اپنی قوت کے اظہار کے لیے بڑے بڑے مجمع اکٹھے کرنا اور بڑے بڑے میدان سجانا، وہ اس وقت بھی ایسے ہوا۔ فرعون نے بہت بڑا میدان سجایا اور اپنے لیے بہت بڑے تخت بچھوائے گئے، اور اپنی پوری کابینہ اور پوری قوت کے ساتھ فرعون میدان میں اترا، اور ادھر سے دو اللہ کے مقرب بندے عجز اور انکساری کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام، یہ بھی اپنی مسکنت اور عجز کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ وہ جو جادوگر تھے، قرآن کریم کے الفاظ نے ان کا عدد تو نہیں بتایا، لیکن قرآن کریم ان کے لیے جمع کے الفاظ بولتا ہے،
اور مفسرین فرماتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اور وہ اپنی رسیاں اور چھوٹی چھوٹی چھڑیاں لے کر آئے۔ قرآن نے ان کا تو ذکر کیا ہے لیکن عدد کا ذکر نہیں کیا۔ وہاں بھی قرآن کریم کا انداز ایسا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور جب میدان میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا جناب آپ اپنی چال چلیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو چال نہیں چلتا، تم چلو۔ انہوں نے جب اپنی چال چلی تو پورے میدان کو، سارے ملک کو حیران کر دیا کہ انہوں نے سب کی نظروں پر ایسی جکڑ بندی کی، سب کی نظروں پر اس طرح قابو پایا کہ وہ جتنی رسیاں اور چھڑیاں تھیں وہ سب چھوٹے چھوٹے سام بن کر ادھر ادھر بھاگنے لگ گئی، اور ایسا شدید ترین جادو کیا کہ سارے لوگوں کے دلوں پر دھاگ بیٹھ گئی۔ جب وہ اپنا وار کر چکے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قرآن کریم کہہ رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اس سے پتہ چلا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ بھائی ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو اللہ کہے گا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جناب یہ جو لاٹھی ہے جو جس سے تم بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے ہو، بکریوں کو سنبھالتے ہو، ذرا چھوڑو تو صحیح، اس کو ہم اپنی طاقت دکھاتے ہیں تمہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ لاٹھی چھوڑی وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ وہ سب کو نکل گیا۔ قرآن نے یہاں فرمایا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، قرآن الفاظ بہت جامع استعمال کرتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ لاٹھی چھوڑی، چونکہ دائیں بائیں سارے جادوگر تھے، اور مفسرین کی رائے ہے کہ فرعون بھی کچھ نہ کچھ جادو کو سمجھتا تھا، تو وہاں تو تہلکا مچ گیا، ایک بھاگ بیٹھ گئی۔ کیوں؟ ماہرین سارے موجود تھے، ان کو پتہ تھا جو وار ہم نے کیا ہے وہ نظر بندی ہے۔ ان جادوگروں کو پتہ تھا جو کچھ ہم نے کیا ہے۔ یہاں قرآن نے کہا ہے سحروا اعین الناس، ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ واسترہبوہم، اور سارے لوگ ڈر گئے۔ قرآن کے الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ ان جادوگروں نے جو کچھ کیا تھا بھائی وہ کیا تھی؟ وہ نظر بندی تھی۔ نظروں پر ایک فن کے ذریعے ایسا قابو کیا جاتا ہے کہ جو دکھانا چاہیں نظر کو دکھا سکتے ہیں، حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی پھینکی تو وہاں حقیقت تبدیل ہوئی، صرف نظر بندی نہیں ہوئی۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، اس میں بڑا فرق ہے۔ اگر کوئی نظر بندی سے کوئی جادوگر کسی چیز کو کھانے کی چیز بنا دینا، وہ صرف نظر آ سکتی ہے لیکن اس کھانے کی چیز سے پیٹ بھر نہیں سکتا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات ہیں، صرف نظر بندی تھی توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ نہیں۔ میدان تبوک پہنچے، تعداد کتنی ہے؟ 30,000۔ بھئی تعداد کتنی ہے؟ اور بھی اقوال ہیں۔ اور 30,000 کلومیٹر سفر کر کے گئے، شدید گرمی میں گئے، اور کئی دن گزر گئے نہ نہا سکے، بڑی مشکل سے پانی قطرہ قطرہ حلق میں ٹپکاتے ہیں۔ اب تبوک پہنچ گئے۔ تبوک جا کر جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہ جو کنواں ہے وہ خشک ہے، اور کوئی کنواں ہی نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے خشک پڑا ہے، اس میں پانی کہاں سے آیا؟ اللہ کے حبیب کو آ کے شکایت کی۔ اللہ کے نبی توقع تھی اتنے دنوں کے بعد ہی کوئی حلق خشک ہو جائے، حلق تر ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سب کے پاس پانی ہے؟ اب 30,000 مجمع میں اتنا تھوڑا پانی تھا کہ بڑی مشکل سے اللہ کے نبی کے وضو کے لیے پانی جمع ہو سکے۔ حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وہ وضو کا پانی اس کنویں میں ڈال دیا۔
ایک روایت میں یہ ہے کہ کلی کی اور کلی کا پانی اس تبوک کے کنویں میں ڈال دیا۔ اب جیسے ہی ڈالا، میں نے عرض کیا نظر بندی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، صرف نظر کو۔ اس کے بعد وہ پانی اس طرح اچھلا اور اس طرح ابلا، اب سنبھلے نا صحابہ کرام، پتھر لگائیں دائیں بائیں، بھر گیا سارا۔ اور آپ کو پتہ ہے کنویں کا پانی اوپر تک نہیں آتا، اور یہاں کیا ہوا، کنویں کا پانی اوپر تک آ گیا۔ اب 30,000 بندہ اس زمانے کا، اور ان کے اونٹ، اور اونٹ جو ہے وہ 20 بندوں کے برابر، 30-40 بندوں کے برابر تو پانی اونٹ اکیلا ہی پی جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بھی پیو سارے پانی۔ صحابہ اکرام سب نے پانی پیا، اب مشکیزیں بھرو، بھر لیے، اب نہا لو جس نے نہانا ہے، اپنے اونٹوں کو پلاؤ۔ اگر 30,000 مجمع میں 5,000 بھی اونٹ ہو تو اندازہ لگا لیجئے 5,000 اونٹ کتنا پانی پیے گا۔ اور میں نے بڑی مرتبہ عرض کیا ہے 1400 سال گزر گئے، آج بھی وہ اسی طرح پورے تبوک شہر کو وہ کنواں آج بھی پانی پلا رہا ہے۔ تو نظر بندی اور معجزہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صاحب معجزہ پاکیزہ ہوتا ہے اور جادوگر گندے ہوتے ہیں۔ جادوگر صرف نظر بندی کرتے ہیں، معجزہ میں حقیقت تبدیل ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ لاٹھی ڈالی تو بھائی سارے جادوگر حیران رہ گئے کہ یہ نظر بندی نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ بھلا کیسے ہو گیا، لاٹھی واقعتاً سام بن گئی۔ اور اس کا ایسا روب جمع، تاریخی روایات میں ہے کہ وہ اتنا، پیچھے قرآن نے کہا تھا ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا، وہ اتنا بڑا اژدہا بنا، وہ جب فرعون کی طرف بھاگا تو وہاں بھگدڑ مچ گئی، ساری دنیا میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ تاریخی روایات میں یہ آتا ہے، قرآن کریم میں نہیں ہے، تاریخی روایات میں یہ ہے کہ وہ روب جمانے کے لیے جتنا وہاں سٹیج سجایا گیا تھا سب بھاگ گئے، ایک کو ایک نہیں ملا۔ اور جب سارے مصر پر حقیقت کھل گئی کہ جناب یہ نظر بندی نہیں ہے، اب ان کو حیرانگی یہ تھی کہ یہ تو واقعتاً سام بن گیا، اس کو قابو کیسے کریں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، بھائی وہ دوبارہ کیا بن گئی۔ اور وہ جادوگر جو تھے انہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، ایسا حال طاری ہوا، ان پر ایمان کی ایسی کیفیت سوار ہوئی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ کے سامنے کیا ہو گئے، اس کو کہتے ہیں کہ ایک وجدی ایمانی کیفیت آئی ان پر، بے سوچے سمجھے وہ اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکے، سارے لوگ سجدے میں پڑ گئے۔ اب فرعون کو مصیبت پڑ گئی، اس نے کہا یہ تو گیا میرے ہاتھ سے ساری گیم ہی الٹ ہو گئی۔ اب فرعون نے ان کو کہا بدبختو، تم نے اگر سجدہ کرنا ہی تھا مجھ سے پوچھ کے کرتے۔ انہوں نے کہا نہ۔ اب فرعون نے فوراً ان کو چکر دیا۔ دیکھو بھائیو، میں آپ سے سچی بات عرض کروں، ہر زمانے کی حکومت صورتحال تو سمجھتی ہے، لیکن ہمارا جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال کے رکھو، صورتحال سمجھ نہ آنے دو۔ اب فرعون نے فوراً کہا ہو نہیں 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 نہیں، جادوگروں سے کہا تم تو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، حالانکہ بھائی بلائے تھے کس نے، فرعون نے۔ اور انہوں نے آتے ہی مطالبہ بھی فرعون سے کیا تھا کہ جناب ہمیں ملے گا کیا، چونکہ پیشہ ور بندہ پیشہ بعد میں انجام دیتا ہے، وہ اجرت پہلے لیتا ہے۔ تو فوراً فرعون نے کیا کہا، جناب تم تو ملے ہوئے تو تم تو ایک ہی پارٹی ہو، پیچھے سے ایک ہی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمارے ملک پر کیا کرو۔ بدبخت، بلائے تو نے ہیں، ان کی اجرت تو نے طے کی ہے، انہوں نے تیری طرف سے چال خود چلی ہے۔ لیکن وہ بھی لگتا ہے ایمان منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ایمان کی سطح بھی ایک عجیب، ایمان بھی عجیب لذت رکھتا ہے، اور دنیا میں اس سے بڑی کوئی طاقت اللہ نے پیدا نہیں کی۔ انہوں نے کہا جناب نہیں، ہمیں صورتحال سمجھ آ گئی، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئیں۔ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئیں، تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔
فرعون نے ڈرایا دھمکایا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں یوں کر دوں گا۔ اس نے کہا جناب جو کرنا ہے کر لو۔ اب آگے مفسرین کی دو رائے ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا نہیں کہ جس سزا کا اعلان فرعون نے کیا آیا اس کا وقوع ہوا کہ نہیں ہوا، قرآن نے یہ بتلایا نہیں، اس لیے مفسرین کی دو رائے ہو گئیں۔ بہت سے مفسرین اسلوب قرآن سے یہ سمجھے ہیں کہ واقعتاً ان کو سولی چڑھایا گیا، بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سولی نہیں چڑھایا گیا، ان کو دھمکی دی گئی، اور ان میں سے ایک بھی ایمان سے نہیں پلٹا، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم ہو گئے۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے، وجاء السحرہ، فرعون نے جادوگروں کو بلایا، سارے کے سارے جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ قالوا، آتے ہی کہا، ان لنا لاجرا، یقیناً ہمارے لیے کیا معاوضہ ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائیں۔ بھائی یہیں سے نبی اور پیشہ ور میں فرق ہو جاتا ہے۔ نبی کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، انہوں نے کہا جی سب سے پہلے اجرت کی بات کی، اور اسی سے میں نے عرض کیا مقصدیت اور پیشہ میں یہی سے فرق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو نعوذ باللہ آج کل پیشہ ورانہ خطیب اور نعت خوان، ان سے جب بھی ایک دو مرتبہ یہاں ایک دو جلسے والوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی فلاں نعت خواں کو آپ جانتے ہیں، اس کو بلا لیجئے، ان سے جب بھی بات کی جی دسکا سے فلاں سے بات کر رہے ہیں، خیر خیریت کے بعد وہ اگلی بات پوچھتے ہیں جی دیں گے کیا؟ اگلی بات کیا پوچھتے ہیں؟ ایڈوانس کتنا ہوگا، بعد میں کتنا ہوگا، جی پیشگی کیا دو گے؟ طے یہ کرتے ہیں جی خدمت کیا ہوگی، جی پیسے کتنے ہوں گے، پیسے کتنے ہوں گے۔ انہوں نے بھی یہ کہا ان لنا لاجرا، ہمارا معاوضہ کیا ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم کیا آگے؟ قال نعم، فرعون نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، وانکم لمن المقربین، تم سب کو وزارتیں دے دیں گے، تم سب کو کیا دے دیں گے؟ وزارتیں دے دیں گے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ہر حکومت وزارتیں دے دے کے کس طرح نوازتی ہے، انقلاب سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ہر بے ایمان کو وزارت ملتی ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس سے پتہ چلا یہ وزارتیں دینے والا طریقہ پرانا چلا آ رہا ہے، یہ وزارتیں دینے والا طریقہ پرانا چلا آتا، اور بھائی اس میں سارے ہی کرتے ہیں، میرا اشارہ کسی ایک حکومت کی طرف نہیں ہوتا، اگر موجودہ نے دی ہیں تو پہلے نے کون سا مہربانی کی ہے، پہلے نے تو ان سے بھی بڑھ کے دی ہیں۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہم تم سب کو مقرب بنا لیں گے، وزارتیں دے دیں گے، عہدے دے دیں گے۔ قالوا یا موسیٰ، اب میدان سجا، انہوں نے موسیٰ سے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون۔ دیکھو بھائی میں چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ جاتا ہوں اور ہوتی وہی بڑی حقیقی ہیں۔ ایک بات دیکھنا، یہ جو جادوگر تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کی کوئی توہین نہیں کی۔ فرعون نے کہا تھا تو بہت بڑا، پیچھے آیا تھا تو بہت بڑا جادوگر بن کے آیا، نبی کو جادوگر کہنا توہین ہے یا نہیں؟ فرعون نے توہین کی، اللہ نے فرعون کو ہدایت نہیں دی۔ یہ جادوگر جو ہیں انہوں نے آتے ہی کہا کیا؟ یہ نہیں کہا اے بہت بڑے جادوگر، اے بہت بڑے کرشمہ ساز، یہ نہیں کہا، انہوں نے ادب سے کہا یا موسیٰ، ادب سے پیش آئے، اور اسی ادب کا نتیجہ ہوا کہ آگے جا کے اللہ نے ایمان کی دولت دے دی۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے عرض کیا ہے موسیٰ اما ان تلقی، آپ چال چلیں گے، آپ اپنا وار ڈالیں گے، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم ڈالیں گے۔ قال القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا بھائی تم ہی چلو۔ فلما القوا، جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، سحروا اعین الناس، یہ آ گیا وہ جملہ، لوگوں کی نظروں پر کیا ہو گیا؟ جادو ہو گیا۔ واسترہبوہم، اور سارے لوگ ڈر گئے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وجاءوا بسحر عظیم، یہ بہت بڑا جادو لے کر آئے، بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اب ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف،
اس سے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سے پہلے نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے۔ ہم نے وحی کی ان القی عصا، آپ اپنے عصا کو ذرا میدان میں اتاریے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس وہ اس وقت اس نے اچک لیا جو کچھ نظر آ رہا تھا، سب کچھ نکل گیا وہ۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق جیت گیا، وہ بطلا، اور ریزہ ریزہ ہو گیا، ذلیل و رسوا اور باطل ہو گیا، ما كانوا يعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ فَغُلِبُوا ہونا، اس وقت اللہ جل جلالہ نے ان سب کو غلبہ دے دیا۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور فرعون اور اس کو پوری ٹیم وہاں سے ذلیل و رسوا ہو کے پلٹی۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا، القی السحرۃ ساجدین، سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے، سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ اللہ کا انعام بھائی، اللہ نے منٹوں میں ان کو کہاں آئے تھے جادوگر بن کے، واپس گئے مومن بن کے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے سارے جہانوں کو پالنے والے رب پر، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اب وہی حکومتی مکاریاں شروع ہو گئیں، جس طرح ہمارے یہاں ہم 5-7 سال سے جتنے کرتب دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے نہ دیکھے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے پہلے ہوتے نہیں تھے، تھے، لیکن اس فرعون کے جادوگروں سے بڑھ کر نہیں تھے، اوپر کچھ اندر کچھ۔ تو اب وہی حکومتی پینترے آئے، حکومتی بولیاں شروع ہوئی۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، قال فرعون، کہا فرعون نے، آمنتم بہ، تم اس موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو، قبل ان آذن لکم، میری تمہیں اجازت دینے سے پہلے ایمان لے آئے ہو، تم تنخواہیں میں نے دینی ہے، سودا مجھ سے کیا ہے، پہلے ایمان لے آئے ہو۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ ایک خفیہ سازش تھی، مکرتموہ، جو تم نے میرے خلاف، شکست تو کھا گیا، ذلیل ہو گیا فرعون، اور اس کی پوری حکومت کو اللہ جل جلالہ نے کھلے میدان میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو اب اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، تم لوگوں نے خفیہ چال چلی ہے، ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ خفیہ چال تھی جو تم سب نے چلی ہے، فی المدینہ، پورے شہر میں، کیوں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم لوگوں کو اس ملک سے نکال دو، ان قریب تم انجام دیکھ لو گے۔ اب دھمکی آگے، لأقطعن ایدیکم، میں ضرور تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، من خلاف، الٹ سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ بائیں ٹانگ کاٹ دوں گا، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ قالوا، سب نے کہا جناب، انا الی ربنا منقلبون، اوہو، اس جملے کا ترجمہ کیسے کریں، ہم سب تو اب اپنے اللہ کے ہو گئے، ہم سب تو کدھر منتقل ہو گئے ہیں، الیکشن میں تو فرعون صاحب اترے تھے آپ کے مونوگرام پر آئے تھے، ہم آپ کی طرف سے، ریٹ بھی آپ کی طرف سے طے ہوا تھا، لیکن جناب اب ہم کس کی پارٹی میں چلے گئے ہیں، اللہ کی پارٹی میں چلے گئے ہیں، اب ہم مومن ہو گئے ہیں، انا الی ربنا، ہم اپنے رب کی طرف منتقل ہو گئے، اب تو سے جو ہوتا ہے کر، تو سے جو ہوتا ہے۔ اس جملے سے سمجھ میں آیا کہ فرعون نے پھر ان کو سزائیں دیں۔ اگلا جملہ کیا ہے، وما تنقم منا، تو ہم سے نہیں انتقام لینا چاہتا، الا، مگر اس بات کا، ان آمنا بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی نشانیوں پر، اپنے رب کی آیات پر ایمان، لما جاءتنا، وہ جب ہمارے پاس ہے، اور فوراً دعا بھی کی۔ بھائی فوراً کیا کی، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی سمجھ دی تھی، ایک بہت مضبوط حکومت کے مد مقابل ہے، اور اس وقت اس کی عدالت سزائے موت سنا رہی ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں یوں کاٹ دیں گے، تمہیں سولی چڑھا دیں گے۔ اپنے ایمان کا اعلان کر کے بڑی بڑھ کے نہیں ماری، فوراً کہا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر برسا دے، ہم سب کو استقامت دے دے، ہم سب کو مضبوط کر دے،
بھائی فوراً کیا کہا؟ ہم سب کو کیا کر دے؟ یہ ہے رجوع اللہ. بھائی یہ کیا ہے؟ رجوع اللہ. فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. فوراً انہوں نے کہا اے اللہ ہم پر سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے. میں کل سوچ رہا تھا ہمارے یہاں چندہ ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، دینی تنظیمیں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیکن ایک روحانی خطرہ پیدا ہو گیا. یہ جو کیمرہ ہے نا، کیمرہ یہ منٹوں میں ریاکاری کی طرف بھی لے جاتا ہے. اور مجھے سوشل میڈیا پر جو کچھ صورتحال دیکھے نا، خطرہ بھی ہو رہا ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں جماعتیں اور دینی تنظیمیں اور رفاہی ادارے اپنی تشہیر ایک حد تک ضرورت ہوتی ہے لوگوں کے سامنے حال و احوال کے لیے اور لوگوں کو خیر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، لیکن مجھے لگتا ہے اس موضوع پر شاید کوئی بات نہیں کر رہا. بھائی یہ تشہیر کرتے کرتے کبھی ریاکاری کی طرف نہ چلے جانا. اور آج کیمرے نے ریاکاری کے مواقع بہت زیادہ پیدا کر دیے. کیمرے نے ریاکاری کے جہاں جہاں چندہ ہو رہا ہے وہاں 10 بندوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کیمروں پر. وہ 10 اس لیے ایک جگہ کوئی چندہ دیتا ہے، تصویریں کتنی آتی ہیں؟ 40 تصویریں آتی. میں ان کی کوئی نیتوں پر حملہ نہیں کر رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے آپ نے دیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے دیا کس لیے ہے. بہرحال تو یہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر برسا دیجئے، وتوفنا مسلمین، اگر یہ ہمیں پھانسی دے تو اے اللہ ہمیں موت اپنے فرما بردار بندوں والی دینا. ہمیں موت کون سی دینا؟ اپنے فرما بردار بندوں والی دینا. آگے سلسلہ کلام چل رہا ہے انشاءاللہ، اگلی آیت سے کل چلے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ